اخلاق پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ ہماری معاشرت اچھے آدمی کی قدردانی سے مشروط ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ ایک طبقہ کہنے لگا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوتے ہی مسلمانوں میں جو انتشار ہوا وہ اس کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں جو آئیڈیا ہے وہ ایکچولائزیشن کے عمل میں تو آ ہی نہیں سکا۔ حق جہاں اللہ انسانوں کی ذمہ داری بنائے گا وہاں نقص آئے گا، تضادات پیدا ہوں گے۔ تو یہ خدا کو کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ پیورٹی کے ساتھ جو ہے ایکچولائز نہیں ہوں گے اور ہیومن ایجنسی کی وجہ سے امپیور ہو جائیں گے؟ یہ تو آسان جواب ہے اور یہ سوال سنتے ہی ذہن میں آ جانا چاہیے۔ فلسافیکلی تو اس بات کو سمجھ لیا ہے، لیکن اس کو عمل کی دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس۔ لبرل یا مذہب بیزار لوگ یہ چارج لگاتے ہیں تو اس چارج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چارج بددیانتی اور تعصب سے لگایا جا رہا ہے۔ کیپٹلزم مساوات کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تضاد نہیں ہے۔ مغرب کا تصور آزادی اب جو نتائج پیدا کر رہا ہے بڑی حد تک غیر انسانی۔ ایک مذہبی آدمی اور ایک ملحد، ان دونوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے نا جیسا۔ مذہب مخالف لوگ، کیا ان میں ذہنی پسماندگی کے مظاہر نظر نہیں آتے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج آپ سے کچھ ہم متفرق سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا سامنا کرنا ہمارے لیے اب بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو قائل کرنے کے لیے، بلکہ جب تنہائی میں بھی ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن پریشان سا ہو جاتا ہے۔ وہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو مذہب کے حوالے سے کیے جاتے ہیں اور مذہب کی حقانیت کے حوالے سے۔ تو ان سوالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مشہور اور سامنے کا سوال ہے، وہ یہ کہ جو اسلام نے ہمیں آئیڈیا دیا ہے انسان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، سماج کے بارے میں، وہ ہم ایکچولائز کیوں نہیں کر سکے۔ اور اب اس سے آگے بڑھ کر لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایکچولائزیشن کا عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اس معاشرے میں بھی ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ایک طبقہ اب اس پر یہ بہت زور سے بات کہنے لگا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہوتے ہی مسلمانوں میں جو انتشار ہوا اور جو وہاں پر مسائل پیدا ہوئے وہ اس کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ جیسے کہ یہ نعوذ باللہ مذہب میں، اسلام میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، اور یہ کسی صورت بھی جو آئیڈیا ہے وہ ایکچولائزیشن کے عمل میں تو آ ہی نہیں سکا۔ جی ہاں، یہ سوال بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت سنجیدہ توجہ کا متقاضی ہے، لیکن یہ در سے سوچا ہوا ایک متعصبانہ رویہ ہے کہ مطلب جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت فرماتے ہی وہ جو ہے وہاں انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ انتشار ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی معاشرت جو ہے وہ پیدا فرما کے گئے تھے وہ تسلسل کے ساتھ برقرار نہیں رہی، بلکہ یہ کہ فوراً اس میں دراڑ پڑنی شروع ہو گئی۔ تو اس میں یہ ذرا ٹرکی سا کویسچن ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جن میں بھی اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف تعبیر پر ہوا ہے، وہ اختلاف ایک ہی اصول کے ماننے والوں میں ہوا ہے۔ اس اختلاف کے کسی بھی فریق نے دوسرے کو اسلام دشمن قرار نہیں دیا، یعنی دوسرے کو کوئی ایسا کردار نہیں بننے دیا کہ جس کی روشنی میں یہ کہا جا سکے کہ یہ ان کا انحرافی رویہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو بڑھائی گئی ہیں یہ صدیوں بعد بڑھائی گئی ہیں، مطلب اختلافات کو ریلیجس حیثیت دینا، اور وہ اختلافات دنیاوی اختلافات تھے، دینی سچ نہیں تھے، اور اگر دینی ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک باطل پر ہوتا، اور دوسرا جو اپنے آپ کو حق پر ہونا کلیم کر رہا ہے
وہ یہ بار بار بلند آواز سے کہتا کہ میرے مخالف باطل پر ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جو بھی چیز نقل کرے گی وہ بلا واسطہ ہوتی تھی، تو ان کے لیے قول الہی اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بغیر کسی توسط اور توسل کے تھا۔ تو ان میں سے کوئی ایسی چیز شروع کے اختلاف میں سامنے نہیں آئی۔ مطلب سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنے حق میں آیت اور حدیث کوٹ نہیں کی، یعنی حدیث ان معنوں میں کہ شارع علیہ السلام کا یہ حکم ہے اس وقت، یعنی کہ دور اختلاف میں، اور جن لوگوں میں تھا اختلاف ان کے اندر یہ چیز بالکل نہیں تھی شروع کے دنوں میں۔ یہ سب کچھ 200-300 سال بعد رنگ دیا گیا ہے اس کو۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ کہنا کہ کمزوری آئی تھی یا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرماتے ہی وہی معاشرہ اور اسی معاشرے کے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور قابل اعتماد اصحاب میں بھی کسی نوعیت کی کمزوری پیدا ہوئی تھی یا نہیں، تو اس کا انکار، ایک تو یہ کہ اس کا انکار کرنا جو ہے وہ غلط بیانی کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کا انکار کیے بغیر ہم اس رویے کی بھی ساتھ ساتھ نشاندہی کریں گے جو مخاصمت اور عداوت کی بنیاد پر اس اختلاف کو باقاعدہ ایک جیسے وہ دینی تنازع بنانے پر مصر ہو گیا۔ تو لیکن یہ کہ یہ ہوا ہے، یعنی کمزوری یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، یعنی آئیڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حالت کمال کے ساتھ ظاہر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان بھی جیسے حضوری والا بن جاتا تھا، اور اللہ سے تعلق جیسے ایک یقینی واسطے سے محسوس ہوتا تھا، اور صحیح غلط کی تفریق فوراً ہو جاتی تھی، یعنی کہ غلطی ہونا الگ بات ہے، غلطی کی اصلاح کے ماحول میں رہتے تھے۔ صحابہ کیا تھے؟ غلطی سے پاک کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی غلطیاں درست ہوتی رہتی تھیں ہاتھ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جیسے خود انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان سے وہ کیا نام ہے ترک اولا کروایا، ان سے بعض چیزیں جو ہیں وہ اپنی مراد کے خلاف دیکھیں تو انہیں متنبہ کیا، متوجہ کیا۔ تو جو دلیل ہم انبیاء علیہ السلام کے ذلات پر اور لغزش پر، اور وہ لغزش کی ہر قسم ہوتی تھی، تو اس پر اللہ کی طرف سے جو تنبیہ آتی تھی تو ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ان کے اونچ نیچ جو بھی تھی وہ اللہ کی نظر میں تھی، اور اللہ نے یہ جیسے اپنے ذمے لے لیا تھا کہ ان سے غلطی دین کے نام پر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں تھے، ان کی ہر وہ چیز جو اللہ کی نظر میں ٹھیک نہیں تھی وہ موقع پہ ٹھیک کر دیتا تھا اللہ۔ تو اگر اس بات سے انبیاء کا مرتبہ مکمل نہیں ہوتا، ان سے منسوب عصمت پر کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا، تو عین یہی لاجک صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت تک وہ غلطیاں دور ہو جاتی تھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحلت فرما گئے تو اب وہ غلطیاں دور نہیں ہو سکتی تھیں ہاتھ کے ہاتھ. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو جیسے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے آپس میں. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو پرفیکشن کے ماڈل پہ نہیں پیدا کیا اور ایبسلیوٹنیس کے ماڈل پہ نبیوں کو بھی نہیں پیدا کیا اللہ نے. یعنی نبیوں کی خلقت بھی آدمی کی خلقت ہے نا، بشر کی خلقت ہے. تو جب اس نے یعنی اپنی ہی طرف سے بنائے ہوئے لوگوں کو کے اندر بھی یہ دکھا دیا ہے کہ پرفیکشن ان معنی میں کہ کسی بھی طرح کا کوئی وہ کمی نہ رہ گئی ہو، اور ایبسلیوٹنیس اس مفہوم میں کہ یہ جو کہیں گے وہ اللہ کا کہا ہوا ہے، اللہ نے یہ تاثر نہیں پیدا ہونے دیا. اور اس کی بہت شدت سے جیسے وہ مختلف نصوص میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فوراً جیسے وہ اتنے ہی تحدیدی لہجہ اختیار کر لیتا ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ کر لیتے تھے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے تحدیدی لہجہ اختیار کیا ہے کہ کیوں نہیں کیا. سیران بدر کے واقعے میں بہت جیسے اللہ جوش سے کہہ رہا ہے، وہ حضرت عمر کی تائید کر رہا ہے. تو اب اس میں جو ہے اس کے دو مطالب لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دل میں آپ کے ٹیڑھ ہو، انبیاء علیہم السلام سے آپ کو مناسبت نہ ہو، یا ایک طرح کی مخالفت دل میں موجود ہو، اور اس مخالفت کو مدلل کرنے کے لیے، دوسرے کے لیے پریشان کن بنانے کے لیے آپ اس سے اخذ کر کے یہ کہہ دیں کہ عصمت نہیں حاصل تھی، نبی حجت نہیں ہوتا تھا، نبی عصمت نہیں، معصوم نہیں ہوتا تھا. تو یہ جیسے ایک زبردستی کا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالنے کا عمل ہوگا. جب اللہ اس سب کے باوجود مجھے نبی کا مطلقاً پابند کر رہا ہے، مطلب بلا کسی لحاظ کے، وہ فرمانے یہ دین ہے، تو میں اس میں بالکل سر سے پاؤں تک ہر مومن پابند ہے قیامت تک کے لیے. واضح ہے نا؟ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے غیر مشہود تعلق رکھیں اور اسی طرح کی اطاعت بجا لائیں جیسے کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے بلا چون و چرا. اور اس میں بس صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم مسلمانوں کے ماحول میں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ کہہ دیں کہ یہ دین ہے، اور یہ کہتے ہوئے چاہے وہ یہ کہہ دیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ دین ہے. تو اس پہ دلیل پوچھنا وہ بہت زیادہ خوفناک بات تھی. تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ ان کی کمیاں دور کر رہا ہے، کمیاں دکھاتا ہے اور دور کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پابند کرتا ہے کہ تم ان کی کمیاں دیکھتے ہوئے بھی ان کے مطیع محض رہو. جب ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے تو وہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے. تو اس کو ذرا غور کرنا چاہیے نا. تو اس میں یہ کہ ایک تو انسان ضعیف البنیان ہے، قلیل العلم ہے، تو یہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں تو سب چاہے جتنے بڑے بھی ہوں وہ ہیں تو اس کے بندے نا، اور وہ اپنے محبوبین کو زیادہ سختی میں رکھتا ہے. تو خیر، تو وہ جو ہے اس کو دیکھنے کا درست طریقہ اللہ کی طرف سے دیا گیا. انسان کا جو تعارف ہے وہ اگر بائنڈنگ ہے میرے لیے،
تو میں اس طرح کی کوئی توقع کسی نبی یا کسی صحابی یا کسی صاحب ایمان سے رکھوں گا ہی نہیں کہ ان میں ایسی پرفیکشن ہے جس میں اضافہ نہ ہو سکے، ان میں ایسی ایبسلیوٹنس ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی وہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ کمی نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ سارا کا سارا ہر وقت مسلط ہو تقدیر کی طرح۔ تو یہ سب نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں کی رومانویت ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو جنہیں ہم بڑا مان لیں ان میں الوہی عناصر ضرور پیدا کرتے ہیں، ان میں ذلت کی گنجائش بھی نہیں دیکھتے، ان میں اللہ کی بندگی کے کمالات بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کیسے روتے تھے، کیسے گڑگڑاتے تھے، کیسے بلک بلک کے مانگتے تھے اور کتنا ڈرتے تھے۔ تو اب قرآن آیا، فرض کیا کہ قرآن ایک پرفیکٹ اور ایبسلیوٹ ڈسکورس ہے، فرض نہیں مطلب ہے۔ اب قرآن اپنے آپ میں ڈھالتا ہے، اللہ کا پیغام نبیوں کو ڈھالتا ہے، تو وہ ڈھالنے کا پروسیس بھی اللہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ڈھالا ہے اور اس کی تدریج دکھا رہا ہے۔ تو اب قرآن پرفیکٹ بھی ہے اور ایبسلیوٹ بھی ہے اور حجت بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ پرفیکشن اور یہ ایبسلیوٹنس اللہ کے کلام سے خاص ہے۔ تو اللہ کا کلام اپنے مخاطب اول سے بھی جو ہے وہ اپنے اظہار کے کئی مراحل طے کرواتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی وحی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق بن گئے ہوں، پہلی وحی کے بعد بس پہلی وحی کے حامل ہوئے، اس پہ جو یقین کی ضرورت تھی اللہ نے وہ پوری فرمائی مختلف ذرائع سے، اس کے بعد جو ہیبت طاری ہوئی اس کو بھی دکھایا، اور یہ کہ شق صدر ہوا وہ بھی کچھ معنی رکھتا ہے نا۔ تو اب اس کے بعد قرآن احکام کی آمد کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ان کا پابند بنا رہا ہے درجہ کمال میں، یعنی کہ اس حکم سے محکوم ہونے کو جو کمال درکار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ انہی کو ملے گا نا، لیکن انہیں بھی ملنا اللہ احسان کی طرح دکھا رہا ہے۔ یہ قرآن شریف میں دیکھو نا کہ ہم اگر یہ نہ کرتے، ہم نے یہ کیا، واضح ہے نا۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ چیز یہ کہ اللہ کے کلام میں، یا اگر ہم مذہبی اصطلاحیں نہ استعمال کریں تو خیر کا جو آئیڈیا ہے، خوبی کا، خیر کا جو آئیڈیل ہے جس پہ ساری انسانیت متفق ہے، واضح نا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، تو اس کے جو بیسک نکات ہیں اس پہ ساری انسانیت کا اتفاق ہے۔ تو سارے انسان ایک متفقہ آئیڈیا کو عمل میں لاتے ہیں، سارے انسان مثال طور پہ لا رہے ہیں۔ تو کیا کہیں مسلمانوں کے علاوہ کہیں اور ہے جہاں آئیڈیا آف ورچو جیسا کہ ہے ویسا ایکچولائز ہو گیا ہو؟ یعنی آئیڈیا اور اس کی ہیومن ایکچولائزیشن، اس میں تضاد بھی ہوگا، اس میں ناقص اور کامل کا فرق بھی ہوگا، اور اس میں حتیٰ کہ تضادات بھی ہوں گے۔ یعنی آئیڈیا روشنی ہے اور میں روشنی کو اپنے عقیدے کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے عمل اندھیرے والا کروں، یہ عین فطری ہے، عین نفسیاتی ہے۔ تو میں مانتا اللہ کو ہوں، واحد مانتا ہوں،
لیکن میرے عمل میں اللہ کا واحد ماننا جیسے بے معنی ہو کے رہ جائے تو اور ہو امت کی اکثریت میں ہو گیا. تو ایک بات کہہ دوں گا، تو صحابہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تربیت میں رہے تو سب جیسے گرتے تھے اور فوراً اٹھ جاتے تھے، یعنی جیسے اللہ انہیں اٹھوا دیتا تھا، اور گرنے کا عمل وہاں بھی جاری تھا. لیکن اب دوسری طرف آئے تو اب گرنا تو ہے لیکن اٹھانے والا وہ ہاتھ تو ہے نہیں. اسی طرح باقی امت کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنے اپنے مرتبے اور اپنے ظرف کے مطابق اس آئیڈیا کو آئیڈیا کی حیثیت سے اپنے ٹیکسٹ میں محفوظ رکھتے ہوئے اس آئیڈیا کی ایکچوئلائزیشن سے یا تو غافل رہے یا غیر سنجیدہ رہے یا ناقص رہے. تو اس پہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ سب، لیکن یہ کہ تم یہ کہو کہ یہ مذہب اس قابل نہیں تھا کہ اس پہ عمل ہو سکے، تو اس کی غلطی کے لیے ایک ثبوت یہ کافی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی، یعنی اول تاریخ سے آج تک کہیں بھی دکھا دو جہاں مانا ہوا اور کیا ہوا ایک ہو، یا مانا ہوا اور کہا ہوا برابر ہو. کیونکہ جہاں بھی انسانی واسطہ آ جائے گا نا، یعنی ہیومن ایجنسی آ جائے گی، حق جہاں اللہ انسانوں کی ذمہ داری بنائے گا وہاں نقص آئے گا، انحراف آئے گا، تضادات پیدا ہوں گے، اور کمزوریاں ہر صورت میں برقرار رہیں گی. کمزوریوں کی قسمیں بدل جائیں گی لیکن وہ برقرار رہیں گی، کیونکہ انسان کسی بڑے آئیڈیا کا اسے مکمل ایکچوئلائز کرنے کی سرے سے قدرت نہیں رکھتا، اور اس قدرت کے نہ ہونے پہ قرآن جا بجا شاہد ہے. تو سر ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل ایکچولائز نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی تناسب بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اب جو اکثریت کے حالات ہیں اور کوئی سوسائٹی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم فلسافیکلی تو اس بات کو سمجھ لیا ہے، لیکن اس کو عمل کی دنیا کے اندر کسی بھی مثال سے ہم سمجھانے اور سمجھنے سے محروم ہیں. نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں ایسا زمانہ ملا جہاں اس بات کو بھی اعتماد سے نہیں کہا جا سکتا جسے ہم فطری سمجھتے ہیں، یعنی فطری بات ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم پہلی بات معترضین سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو لبرل یا مذہب بیزار لوگ یہ چارج لگاتے ہیں، تو اس چارج سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چارج بددیانتی اور تعصب سے لگایا جا رہا ہے. اس میں مسلمانوں کو باقی انسانوں سے الگ کر کے ہدف بنایا جا رہا ہے. حال سب کا ایک ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ ہر بائنڈنگ آئیڈیا عمل میں ڈسٹورشن سے گزرتا ہے. تو اس میں اسلام کا کوئی امتیاز نہیں ہے؟ نہیں، اسلام کیا، لبرل تھیوریز جو ہیں وہ بھی ایسی مشق ہوتی جا رہی ہیں. یعنی کہ سب سے بڑا آئیڈیا ویسٹ کا مثال طور پہ مساوات کا ہے. دو آئیڈیاز پہ میں عرض کرتا ہوں جو ان کے یہاں عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے. ایک یہ کہ مساوات، سب انسان برابر ہیں، یعنی ان کے حقوق برابر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا ایسا ہے؟ مغرب میں یہ آئیڈیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی اگر زبان سے کریں گے تو قانون حرکت میں بھی آ جائے گا.
لیکن عمل میں یہ آئیڈیا کہیں بھی سگنیفیکنٹلی موجود ہے، ظاہر ہے. تو دوسرا، کیونکہ کیپٹلزم مغرب کا خدا ہے، اس کا دین ہے، کیپٹلزم مساوات کو قبول کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلب اس کی سرشت کے خلاف ہے. تو دوسرا یہ کہ اب یہ تضاد نہیں ہے کہ مساوات بھی ہے اور کیپٹلسٹک وہ سارا آرڈر ہے. دوسرا ہے آزادی، یہ ان کے اسم اعظم ہیں جدید مغرب کے، کہ آزادی، اور وہ بھی مطلق آزادی، اور وہ آزادی بھی اجتماعی نہیں، انفرادی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس آئیڈیا نے اپنا اظہار کیا ہے عمل کی دنیا میں؟ پہلی بات تو یہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہی بوگس ہے، یہ آئیڈیا ہی زبردستی کا ہے اور غیر عقلی ہے، غیر وہ ہے، فطری ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے آزادی کے آئیڈیا کو اس کی اوریجنل تعبیرات سے کاٹ کر اس آزادی کو زیادہ سے زیادہ حیوانی آزادی سے زیادہ ایک بڑے طبقے میں کیا بنایا ہے. یعنی مغرب کا تصور آزادی اب جو نتائج پیدا کر رہا ہے وہ نتائج بڑی حد تک غیر انسانی ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جینڈرز، اب آپ کی آزادی، آپ جو جینڈر چاہے اختیار کریں، یہ انسان کے کسی بھی مزاج، انسان کی کسی بھی موجود نفسیات سے ہم آہنگ ہے کہ میں آج مرد رہوں، کل عورت بن جاؤں، پرسوں واپس مرد ہو جاؤں، پھر ٹرانسجینڈر بن جاؤں، پھر اب 70 جینڈر بن گئے. تو کیا یہ آزادی ہے؟ دوسرے یہ کہ آپ پروناؤنس بدل رہے ہیں، پروناؤنس کا بدلنا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی جیسے زک ہے انسان کے لیے، یعنی یہ ٹوٹل ڈی ہیومنائزیشن کی طرف قدم ہے کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، اب میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، تو مطلب نظر چرا کے جیسی یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک صاحب آج ملے، انہیں میں نے ہی کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو شی ہوں، تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان کا احترام کروں، اور اب جو کہوں گا تو وہ تانیث کے صیغے میں بات کروں گا. کل وہی ملے تو میرے ذہن میں جو کل کی بات تھی تو میں نے کہا شی کہہ کے وہ کیا مطلب، وہ اس پہ وہ ناراض ہو گئے. کہنے میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا سہولت سے، آپ میری آزادی میں خلل نہ ڈالیں. میں اب گھبراہٹ پوچھوں گا بھائی کون سی آزادی؟ وہ کہیں گے آج میں ہی ہوں. تو اس میں بھی حکم اور قانون یہی ہے کہ آپ اس کا احترام کرو. کرمنلائز کر دیا کہ اگر آپ جان بوجھ کے اگر آپ کسی کا غلط پروناؤن کر لیں گے تو وہ کیس کر سکتا ہے، آپ کو سزا ہو سکتی ہے. پرسوں دے کہہ دے گا مجھے دے کہیں، آج دے بھی لوگ لگا رہے ہیں پروناؤنز میں. اور پھر پروناؤنز بھی بے جان چیزوں والے بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ عجیب عجیب پروناؤنز ہیں. اب آپ سوچیں کہ پروناؤن کا مطلب ہے ناؤن رکھنے والی ایک ناؤن کی طرف اشارہ. پروناؤن کا مطلب ہے آپ کا تعارف، اس کا بدل، اسم کا بدل، آپ کیا ہیں کا جواب ہے پروناؤن. تو اگر وہ آج ہی اور کل شی اور پرسوں اٹ اور پر نرسوں دس ہو گیا تو اس میں مطلب اس میں کوئی کسی بھی قسم کی انسانی لاجک نظر آتی ہے؟ یعنی انسان سے کوئی بھی نظریہ منوانے کی اس کے گیون دانش کے ساتھ
اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش نظر آتی ہے، اور اسے قانون سازی کا موضوع بنا لینا، کیا یہ مکمل طور پہ غیر انسانی یا کم از کم ایک نئی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ اب جو مخلوق آئے گی وہ ہم نہیں ہوں گے؟ ہمیں یہ کہنے کی مطلب ہمیں یہ کہنے کے لائق نہیں بنا رہا یہ سارا رویہ۔ پھر یہ کہ اب بایو ریلیشن شپس نہیں رہ جائیں گی۔ اب میں ایک آرٹیفیشل مرد کی بیوی بھی ہوں اور ایک آرٹیفیشل عورت کا شوہر بھی ہوں، تو اور اس میں میری بایو تسکین جو ہے نا ان سے زیادہ ہوگی۔ پھر میں روز جو ہے وہ اپنی بیگم کا چہرہ دنیا کی حسین ترین عورتوں کے مطابق بنا سکتا ہوں، ان کا جسم بنا سکتا ہوں۔ اب سارا جو میرے تخیل کی ساری طاقت یہ میرے لیبیڈو سے متعلق اور محدود ہو کر نہیں رہ جائے گی۔ یہ آدمی جو اپنی خلاقی، کریٹیوٹی، تخیل، فینسی، ان سب بہترین صلاحیتوں کو روز بیوی کا چہرہ بدلنے پہ صرف کرے گا تو وہ کیا بن کے رہ جائے گا؟ تو یہ سب خدا کے لیے دیکھیں، اور یہ مغرب میں ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مغرب میں ہو رہا ہے بلکہ اسے قانونی کور بھی حاصل ہے۔ اسے جو ہے وہ مطلب انسان کی ڈسٹارٹڈ اور اختیاری شناختوں کو اب وہی حیثیت حاصل ہے جو نیچرل جینڈرز کی کو حاصل ہے، اور بلکہ یہ کہ نیچرل جینڈر میں رہنا اب عیب کی بات ہو جائے گی۔ یہ دیکھتے رہیے گا کہ یار تم 10 سال سے مرد ہی چلے آ رہے ہو، اب وہ ہم کہیں گے یار معافی کر، اور کیا کہیں۔ سر ایک سر سوال میں ایڈ کروں گا، پھر رانا صاحب اور شیخ صاحب کے سوالات بھی ہوں گے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسانی آئیڈیاز ہیں ان کی ایکچولائزیشن نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو ڈیوائن آئیڈیاز ہیں جو خدا نے بھیجے ہیں، تو یہ خدا کو کیوں نہیں پتہ تھا کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ پیورٹی کے ساتھ جو ہے ایکچولائز نہیں ہوں گے اور ہیومن ایجنسی کی وجہ سے امپیور ہو جائیں گے؟ تو پھر خدا نے میڈیم کیوں سلیکٹ کیا کہ جب یہ سب چیزیں ہونی ہی نہیں تھیں؟ ہاں نہیں، یہ تو آسان جواب ہے، اور یہ سوال سنتے ہی ذہن میں آ جانا چاہیے۔ یہ بے وقوفی کا سوال ہے اور بہت بددیانتی کا سوال ہے۔ بھئی وہ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک تو سکہ بند فقہی جواب ہے جو مولاناؤں کا جواب ہے، وہ یہ کہ انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، صحیح، تو یہ آزمائش کا تقاضا ہے، ظاہر ہے، اس میں بھی مطلب کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے یہ کہ جس انسان کو اس نے ذمہ داری دی ہے آئیڈیا کو عمل میں لا دکھانے کی، اس انسان کو اس نے بنایا بھی ہے، اور اس انسان کا تعارف بھی پورا کروایا ہے کہ اے انسان تو قلیل العلم ہے، ناقص الجسم ہے، اور فلاں ہے، مطلب اس کی کمزوریوں کو اس کا تعارف بنایا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے اس سے جس نے بنایا ہے کہ تم اس آئیڈیا کو ایکچولائز کر کے دکھاؤ، اور میں تم سے کسی پرفیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے، میں تم سے صداقت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ میں نیکی پر شکر کا، گناہ کی کیا یقین دل رکھتے ہوئے استغفار کی رغبت پیدا کر کے رہو، تو یہ آئیڈیا جو ہے وہ پروڈکٹیولی اور ایٹریکٹیولی اور وہ کانشسلی مینیفیسٹ ہوتا رہے گا، اور میں اسے تمہاری کامیابی مانوں گا۔
اللہ کوئی دوسرا اللہ تھوڑی بنا کے کہہ رہا ہے کہ تم اس آئیڈیا کو پورے عمل میں لے آؤ. یہ تو اللہ اپنے سے کہے تو بات بنتی، ہم سے کیوں کہے گا وہ؟ تو یہ انسان کی فطرت ہی نہیں ہے. آپ کا سوچا ہوا آپ کی زبان سے نکل کے ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. بات آگے نکل گئی، لیکن شروع والے حصے پہ ایک دو سوال میرے تھے. ایک تو یہ جو نجم صاحب کا پہلا سوال تھا اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ حضور کے بعد جو ہوا وہ حق اور باطل کا نہیں تھا یا کسی نے استدلال پیش نہیں کیا. تو اس میں ہم جب یہ دیکھتے، یعنی کئی مثالیں، لیکن جہاں پر جھگڑا بڑھ گیا یا جس کی وجہ سے بعد میں فرقے اور یہ چیزیں بنی، ان پہ میں ایک دو، جیسے کہ ثقیفہ میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جو تاریخ نے تصویر کھینچی ہے، گلابان پکڑنا، داڑیاں نوچنا، ایک یہ بھی آتا ہے. پھر وہاں حدیث سے استدلال تو کیا گیا نا، الائمۃ من قریش کر کے، یعنی حدیث لی. پھر دوسرا جو حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کا جو فدق کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی فاطمہ بھی دلیل لے کر آ رہی ہے کہ بھئی میں وارث ہوں. ادھر سے حضرت ابوبکر کہہ رہے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، تو دونوں ٹیکس پیش کر رہے. اور تیسرا پھر حضور کے 21-22 سال بعد، یعنی حضرت عثمان کے 6 سال کے بعد جو مسائل ہوئے، اور پھر جو صحابہ نے ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی، اور وہ سب کیا تھا، صرف ایک اقتدار، یعنی لگتا ایسا ہے، کرسی، اقتدار اور اس کی جنگ تھی. تو یہ تو بہت، یعنی آپ نے اس کو بہت ہلکا نہیں پیش کر دیا. میں نہیں ہلکا، وہ میں سمجھ گیا آپ کو سکون والا ماحول پسند ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی وہ چھوڑنا. ایک بات یہ کہ یہ جو عمل ہوئے، مثال طور پر ثقیفہ میں داڑھی کھینچنا، یہ سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لڑائیوں میں ہوا ہے صحابہ میں. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی جھگڑے کی صورت میں اس طرح سے لڑنا، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوع میں نہ آئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش نہ ہوئی ہو. ایک تو یہ بات، اس کے کیا کہ ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی بنو ہاشم اور قریش یہ قبائلی عصبیت کو نہ نکال سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، تو اب یہ مجبوری ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائلی عصبیت اپنے اندر سے پرفیکٹلی نکال دیں، لیکن آپ اپنی باتوں سے دوسرے پہ وہ تاثیر مرتب نہیں فرما سکتے جو تاثیر اللہ نے اپنے ارادے سے آپ کے قلب پہ مرتب کر کے دکھائی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا، مطلب کیسی کیسی غلطیاں معاف کی اور کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں. تو یہ نہیں، مطلب یہ کہ جو ہوا ہے یہ ہوتا رہا ہے. اسی سے ان لوگوں کا آدمی ہونا، عرب ہونا یا قبائلی ہونا، جو کہو وہ انٹیکٹ رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی وجہ بنا ہے، اس کی وجہ ان کا دین نہیں بنا ہے. دوسرے یہ کہ یہ جب یہ جیسے انصار سے کہا کہ قریشی خلیفہ ہوں گے، تو قریش میں سے پھر کہا گیا بھئی اب ان میں تو ان کا قلب بنی ہاشم ہے تو ہاشمی کو خلیفہ ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے وہ ایک ذہن میں آئی ہوئی فوری دلیلیں ہیں، ان میں سے کسی کی بھی حیثیت دین کی نہیں ہے اور نہ کسی نے دین کی حیثیت سے پیش کیا. واضح ہے نا؟ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے جو بہت نظر انداز ہو جاتا ہے کہ چلو ان کا حق نہیں تھا تو ان کا حق تھا، تو قبائلی عصبیت اور نسلی عصبیت تو دونوں صورتوں میں برقرار ہے. مطلب وہ کہیں کہ ہم قریشی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رد کرنے کے بجائے اس میں اور شدت پیدا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں فریق ہی غلط تھے، دونوں فریق دین کی مراد کے خلاف بندگی کے ایسنس سے خالی ہونے پہ دلالت کر رہے ہیں نا. آپ نے تو حجۃ الوداع فرما دیا میں سب نسب اور یہ سب اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں.
تو اب ان یہ تضادات ایک مسلم ذہن میں خلجان پیدا کر سکتے ہیں. تو پہلے اس مسلم دماغ کے خلجان کا حل ڈھونڈنا چاہیے جس کی بنیاد پہ فرقے وجود میں آئے ہیں. اس خلجان کو حل نہ کرنے کے نتیجے میں فرقے وجود میں آئے، اور وہ فرقے ایسے ہیں جو اہمیت کے اعتبار سے دین پر سے بڑھ گئے. مطلب انہوں نے اپنی عصبیت جو پیدا کی وہ دین پر غالب ہو گئی. تو اسے دیکھنا ہے. مثال طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مانی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اقتدار سنبھالنے والے مسائل آئے تھے. تو اب اقتدار کون بیٹھے گا تخت پر، یعنی حکومت کون کرے گا، یہ کوئی دینی مسئلہ تھا. اگر میرے ذہن میں سوال ہو کہ اس میں غلط حاکم کا تقرر کر لیا تو یہ گویا دین سے انحراف ہوا. تو اب اتنی سخت وعید سن کے میں ڈر کے آپ سے پوچھوں کہ بھائی اتنی اور میں نے تو غلط حاکم چن لیا، تو کیا میرا دین برباد ہو گیا؟ کیا یہ میری غلطی دینی ہے؟ تو 1000 مرتبہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ غلطی یعنی دینی نہیں ہے. اس پہ غلط حاکم چننا یا مسلط کرنا وہ الگ بات ہے کہ اس میں اخلاقی یا شرعی عیوب کی وہ ملے، لیکن اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں. دینی حیثیت نہیں ہے جب کہا جائے گا تو وہ سامنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ دینی حیثیت نہیں ہے کا کیا ثبوت ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں نے اسے اپنا دینی استحقاق نہیں بنایا. اگر یہ دینی ہوتا تو حضرت علی کبھی پہلے خلیفہ کی بیعت نہ کرتے، یہ گناہ ہوتا. کیونکہ یہ دین ہے نا، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ کوئی مصلحت کی آڑ نہیں لی جا سکتی کہ وہ امت کی بہتری کے لیے نہیں. دوسرا گروپ اتنا طاقتور تھا کہ وہ امت کی بہتری کا کام اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتا تھا. تو ایسی تنہائی وغیرہ نہیں تھی جو وہ ایک اندھیری رات جیسے وہاں بنا دی گئی ہے، بالکل نہیں. تو ایک تو مثال طور پہ کہ حضرت ابوبکر نے یہ کوئی دلیل نہیں پیش کی اپنے حق میں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا امام بنایا، حج کا امیر بنایا، تو کوئی دلیل نہیں دی اپنے حق میں، اور نہ انہیں بنانے والوں نے ان کے حق میں کوئی دلیل یہ طرح دی. یعنی قول رسول کو کوٹ نہیں کیا گیا، جس کے سامنے سب ہو سکتے ہیں نا، سبھی ہوں گے. اسی طرح حضرت علی نے غدیر کا کبھی نام تک نہیں لیا. اپنے دور خلافت میں خطاب کرتے ہوئے بھی کبھی نام نہیں لیا. تو یہ سب نام بعد میں رکھے گئے نا. تو یا تو آپ دکھا دیجئے کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں مقرب تھا خاندانی طور پہ، مجھے زیادہ وقت ملا. تو یہ تو بہت بہت زیادہ کمزور دلیلیں ہیں نا. اور حضرت علی جیسا عقل کل وہ اتنی کمزور دلیلیں دے گا؟ بھائی انہیں صاف کوٹ کرنا چاہیے تھا. ایک سنا نہیں تھا غدیر قم میں ممبر پالان پہ جو ہوا تھا، تو سننے والے ہزاروں میں تو تھے نا. کیا سنا نہیں تم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا وصی بنایا؟ بے شمار چیزیں تھیں. تو کسی بھی طرح کی کوئی نص حضرت علی نے نہیں پیش کی، ساری دلیلیں معمول کی تھیں یا جوابی تھیں. تو اب اس کو اہمیت دینی پڑے گی نا کہ آپ حضرت علی سے زیادہ وہ بن رہے ہیں علی.
یا ثابت کیجیے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پر اعلان امامت کیا، کسی ایک جگہ بھی خود کو انفالبل کہا ہو، کسی ایک جگہ بھی دعوی ولایت کیا ہو، اور جہاں وہ چاہتے تھے خلیفہ بننا وہاں بھی انہوں نے یہ دلیلیں نہیں دی کوئی۔ اور تو نہیں، یہ سب جو ہے نا اب فرقے وارانہ فضا اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ بات کرتے ہوئے جیسے کہ وہ ڈر سا لگا رہتا ہے کہ اس کی دل تو آئی نہیں تو دل آزادی کہاں سے ہوگی، ان کا منصوبہ نہ ٹھپ ہو جائے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ کہتا ہے بتاؤ میرے کاروبار میں دخل دے رہا ہے۔ آپ کوئی عقیدہ امامت کا کوئی مربوط بیان پہلی صدی میں دکھا دیجیے۔ نہیں جیسا آپ یہ فرما رہے کہ جو حکمران بننا یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کون بن گیا، یہ تو ایک دینی اثرات تو ظاہر ہے اس کو ہوتے کہ فاسق کو مقرر کر دو، یہ سب تو بری بات ہوتی ہے نا، لیکن یہ کہ یہ ہو جاتے یا وہ ہو جاتے اس میں کسی کا دین متاثر۔ لیکن یہ تو ایک فرقے کا نقطہ ہے، دوسرا فرقہ تو اس کو دین مانتا ہے نا کہ یہ نہیں، دینی مسئلہ تھا۔ دونوں نے دینی حیثیت دی ہے، جیسے یہ کہ اہل سنت کے، اب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے یہاں ترتیب خلافت کی ترتیب کے مطابق فضیلت کی ترتیب ہے، اور یہ بالکل ایک بے سروپا بات ہے کہ خلافت کے مطابق فضیلت کی ترتیب، یقینی فضیلت کی ترتیب، یہ آپ نے کہاں سے نکالی؟ اب گویا اگر آپ نے پہلا خلیفہ ہونا افضل ہونا بنا لیا ہے نا، تو اب آپ نے بھی خلافت کو دینی حیثیت دے دی نا، تو وہ ہے اس میں تو اس کی کوئی بھائی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ریاست کے طور پر بھی رخصت ہوئے تھے، وارث نبوت تو پوری امت تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کو پہنچانے مبعوث ہوئے تھے اس ہدایت کی وراثت پوری امت میں تقسیم ہوئی، یعنی سب برابر کے ہیں۔ اب رہا تھا کہ ریاست کا نظم کون سنبھالے، تو وہ اگر حضرت ابو دردہ بنا دیتے ہم اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں، وہ کسی آپ گمنام بدو کو بنا دیتے ہم کہے بس ٹھیک بنا، مطلب اس کی حیثیت صرف اتنی ہے۔ جیسے میرا جو سوال تھا نا اس میں یہ میرا مقصد یہ والا سے زیادہ وہ تھا کہ اس سے ان کا جو اخلاقی تصویر جو ان کی بنتی ہے نا کہ یہ دنیا پرست اور سیاست کے لیے، وہ جو اخلاقی دین کی تعلیم ہے وہ وہاں پر متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر چلو ایک شیعہ سنی سے ہٹ کے جو غیر مذہبی آدمی ہے متاثر ہو رہی ہو، ہاں وہ انسانی ایلیمنٹس، چلیں آپ کہہ لیں متاثر ہو رہی، گو کہ وہ اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، وہ انصار کی طرف سے ایک ہوا تھا، ایک صاحب نے کیا تھا، وہ صاحب خواہش مند تھے کہ ہم ایک ہمارا ہوئے، اور غیر وہ بیچارے قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں اور وہ فائدے تو سب قریش اٹھا رہے تھے زیادہ، تو اب یہ کہ ایک خلیفہ ان کا ایک خلیفہ ہمارا، ان کے پاس بھی حدیث تھی کہ یہ لوگ مال لے جا رہے ہیں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہو، تو اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے تھا نا، ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ تو یہ سب نہیں ہے، یہ ایک اس زمانے کے نظم ریاست کے مطابق جانشینی کے لیے ہونے والا ایک جیسے غلغلہ سا تھا، اس میں کچھ لوگوں کی خواہشیں بھی ساتھ تھیں۔ اچھا جاوید صاحب، میں اس میں ایک سوال جو کہ یہ تو جو گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی اس میں یہ کہ ہم جب بھی دینی پیراڈائم کی بات کرتے ہیں تو اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق کا مذہب جو ہے وہ علمبردار ہے، اور ہم اپنی دینی روایت میں بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اخلاق کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے مشکل تھا اس آئیڈیا کو مسترد کرنا وحی کے یا مذہب کے کہ آپ ایک شخص کا کردار دیکھتے تھے اس وجہ سے۔
تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیا اب مذہب کا جو وہ آئیڈیا، یعنی ایک عمل تو ہمیشہ بطور دلیل یا نظیر کے پیش کیا جاتا ہے، ہماری سوسائٹیز میں، مسلم سوسائٹیز میں اوور آل ایسے نظائر کیوں نظر نہیں آتے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے کردار کو، اس کی ظاہری جو مثال ہے اس کو ہی اپنے آئیڈیا کی حقانیت یا اس کے برتر ہونے کے یا اس کے انسانی فلاح کے ضامن ہونے کے طور پر پیش کر سکیں؟ ہاں، یہ ہماری ظاہر ہے بہت بڑی کمی کیا ہے، یہ بے وفائی ہے. یہ مطلب یہ وہ ہمیں وہ والا وہ لائسنس نہیں مل جاتا جو مثال کے طور پہ عہد صحابہ میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھائی آدمیوں کو سمجھو. تو یہ جو ہے یہ ظاہر کوتاہی ہے، غفلت ہے، غیر سنجیدگی ہے، اور بلکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ آئیڈیا بھی ذہن میں حاضر ہے یا نہیں. ہم غالباً ایبسنس آف آئیڈیا کے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. ہمیں دیکھ کر ویسٹ میں جتنے بڑے اذہان مسلمان ہوئے ہیں یا اب بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ قرآن کو پڑھ کے ہو رہے ہیں. اب اس وقت جو مدار تاثیر ہے وہ قرآن ہے. تو وہ لوگ اسکالر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں. وہ کسی حضرت صاحب کے دست مبارک پہ ایمان نہیں لا رہے. یہ تو مطلب ہمیں وہ لوگ، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک آسٹرین نو مسلم کے ساتھ وین پہ بیٹھ کے لاہور میں کہیں جا رہا تھا. سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے. اب انہیں دیکھ کے سبھی کو انگریزی بولنے کا شوق ہو جاتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کب مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کب ہوگے؟ تو وہ الگ بات ہے. مطلب ہمیں اس بات کی نظیر کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ آئیڈیا کی ایکچوئلائزیشن ہمارا سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم آئیڈیا کو بھی مسترد کر چکے ہیں یا فراموش کر چکے ہیں یا معطل رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے اوپر مسلط آئیڈیا کو اپنے اوپر بوجھ بنا چکے ہیں. اور یہ امت اس پہ شاہد ہے، کیونکہ یہ بالکل معمولی ہم آہنگی بھی جس میں کسی بڑی قربانی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل معمولی ہم آہنگی بھی اپنے دین سے پیدا کرنے پر راضی دکھائی نہیں دیتی. تو اس پر جب ہم بات کریں گے تو اس میں بات کا اسلوب دوسرا ہوگا. اور جب وہاں پیچھے کی ہسٹری میں جائیں گے بہت دیر تک، مطلب سینکڑوں سال، تو وہاں ہمارا موقف وہ ہوگا کہ یہ عین فطری ہے. تاریخ اور انسان کے تصادم میں انسانی فلاز ضرورت ہیں تاریخ سے تصادم کی. تو ہم اس میں اگر سوال یہ اٹھائیں کہ یہ وجہ وٹ وینٹ رانگ، یعنی ہوا کیا غلط جس وجہ سے ہم اس طرف آ گئے؟ نہیں دیکھیں، ہاں اگر ہم بالکل اس کو وہ جیسے کوئی تھیورائز وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کریں تو کم از کم یہ ہے کہ یہ امت پاور لیس ہے. پاور لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور طاقت محض تلوار و بندوق تک ہے. ان کا تصور جہاد محض میدان جنگ میں گھوڑے دوڑانے تک ہے. تو انہوں نے ہر حکم کو اس کی جو بالکل لغوی ساخت ہے اس تک محدود کر لیا، یا ہر حکم پر تعمیل کی جو پہلی تاریخیں ہیں ان میں محدود کر دیا. واضح ہے یہ بات. تو اس کے نتیجے میں ہماری قوت کا تصور بھی تخریبی ہے، تعمیری نہیں ہے.
تو ہم دین کو ڈراؤنا بنا سکتے ہیں، پرکشش نہیں بنا سکتے نہ ماننے والوں کی نظر میں. تو کیونکہ وہ طاقت یہ کہ یہ فتح کر لو، کافر کی گردن اڑا دو، فلاں کرو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اب یہ سب جو ہے یہ ہم گویا اللہ کی بڑائی دوسروں کی تحقیر کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی طریقہ ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہم قوت سے بھی محروم ہیں، اپنے تصور کے مطابق قوت سے بھی محروم ہیں، اور قوت کا جو اصل مطلب ہے اس سے مکمل طور پر لا علم ہے. اگر لا علم نہیں ہے تو اسے بری طرح نظر انداز کیے ہوئے ہیں اپنی نالائقی دیکھ کر. میں مثال دیتا ہوں. اب یہ صرف جیسے موجودہ سیاق و سباق میں ہے، طاقت صرف ایک طاقت پیدا ہوتی ہے علم سے، وہ چاہے قبائلی طاقت ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ایک حکمت عملی اور اسکیم چاہیے ہوتی ہے. تو کیا آپ نے علم پروڈیوس کیے ہیں جدید دنیا میں؟ پھر طاقت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالکل دنیاوی سطح پر مفید اور مضر ہے یا نہیں. یعنی وہ دیوار گرائے بھی تو یہ موجود دیوار، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر زندہ کو مردہ کر دو، تو ظاہر زندوں کو مار رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کہا جائے یار مردے کو بھی زندہ کرو، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی دنیا میں مفید بننا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہماری نفسیات میں بن چکی ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ بھئی دیوار ڈھانا دکھا دو بس کافی ہے. دیوار بنانا جب کہا جائے گا یا چلو اینٹوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان اینٹوں سے دیوار بنا دو، تو وہ کہیں گے یا بس کلمہ پڑھ لیا کافی، باقی شفاعت بھی ہو جائے گی، قبر میں امام بھی آ جائیں گے، وہ سب ہو ہی جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمارا ہر تصور، میں ذمہ داری سے ایک بات، اب بہت ذمہ داری سے ایک بات، موجودہ مسلم ذہن میں پیدا ہونے والا اجتماعیت کے لیے درکار ہر تصور ناقص ہے اور انتہائی پسماندہ ہے اور قابل رحم حد تک رومانوی ہے. یہ بات میں بلا استثناء کہہ رہا ہوں موجودہ فکر میں. تو اب جہاں آپ کا علم دین آپ کے ذہن کو نہ تقویت دے سکے، تو عمل دین تو علم دین کے مطابق ہوتا ہے نا. تو آپ کا علم دین بھی ایک کند ذہنی کے ساتھ ہے، ایک غیر سنجیدگی کے ساتھ ہے، ایک غیر وابستگی کے ساتھ ہے. آپ نے خود علم کو کردار سے کاٹ رکھا ہے. تو ظاہر ہے اس ناقص سا علم جو سن کے لوگ ہنستے ہیں، اس ایک ادھورے یا رٹے ہوئے علم کلام کو آپ لوگوں کے آگے دہرائیں گے، وہ رٹنے میں بھی غلط رٹا ہوا ہے. تو اس کو وہ سوال جواب کرتا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی بس اتنا پڑھا ہے. تو اب یہ تھوڑی عالم ہوتا ہے، اصطلاحیں بدل دیں ایک دم چپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، یہ ہم نے مذاق کیا ہوا ہے. اب صورت یہ ہے کہ وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ طاقت ہونا نہ ہونا یہ ثابت عقائد سے نہیں ہوتا، یہ حتیٰ کہ دلائل سے بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا میں اثرات سے ہوتا ہے. کہ طاقت وہ ہے جو ذہن اور دنیا پر اثر ڈالتی ہے. تو مثال طور پہ دین طاقت ہے، یعنی اپنے پورے معنی میں اس طاقت نے دیکھو میرے ذہن کو یہ سے یہ کر دیا، یعنی وہ میرے ذہن کے لیے کی جو آئیڈیل طاقت ہے وہ دین نے طاقت بن کے میرے ذہن کو عطا کی ہے.
تو دیکھ لو میرے ذہن سے کسی کا ذہن سامنے لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. دوسرا یعنی طاقت ہمیشہ مبارزت طلب ہوتی ہے کہ آئے کون ہے. تو ذہن تو ہمارا بلوں میں چھپتا پھر رہا ہے. اور دوسری طاقت ہوتی ہے دنیا میں اثر دکھانے والی. آپ نے دنیا کو خراب کرنے کے سوا کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایک مفید کام کیا ہے جو ساری دنیا کے لیے مفید ہو؟ آپ یہ جو بلب وغیرہ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہوتی ہے دنیاوی افادیت، کہ اس کے ذہن میں طاقت تھی، اس نے اس طاقت کو عمل میں ڈالا، اور پھر ایک بڑا پاور اسٹرکچر اس کی سپورٹ پہ تھا، اس نے اس کو لائٹ کو گلوبلائز کر دیا، اور اس علم کو لائٹ بننے اور بنانے کے علم کو بغیر فیس لیے ہمیں سکھایا ہے. اگر وہ صرف ایڈیسن جو ہے وہ اپنی رائلٹی مانگ لینا تو عالم اسلام کے خزانے خالی ہو جائیں گے. آپ سمجھے آپ نے دنیا پر ایسا بے لوث احسان کیا کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ سب کچھ آخرت تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ اب تم پہ کون بھروسہ کرے؟ تم چائے کی پیالی تو دے نہیں رہے اور ہم میں بھروسہ کر لوں گا آپ جنت پہنچا دیں گے مجھے. تو دنیا میں تم مفید نہیں ہو تو جنت تمہاری خیالی ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. عیسائیت کی جو تبلیغ ہوئی ہے نا، وہ دنیا بدلنے کی قوت کے اظہار سے ہوئی ہے. عیسائیت آپ سے کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب تھوڑی ہے. وہ مطلب جتنا پھیلا ہے دنیا بھر میں، وہ کس بات سے پھیلا ہے کہ بیمار ہو میرے پاس دوا ہے، وہ پادری دوا نکال کے دے وہ کھا لی. اور پھر یہ کہ تم جو دین قبول کرنے جا رہے ہو اس دین والوں ہی پر تو پوری دنیا چل رہی ہے. تو اب ایک نیا آدمی بالکل افریقی جو ہے وہ بالکل ایک بلینک ذہن کا آدمی ہے نا، تو اب اس کے سامنے مسلمان بھی پہنچے ہوئے، عالم عیسائی مشنری بھی پہنچا ہوا ہے. تو مسلمان عالم پہنچے ہوئے ہیں اسپانسرشپ پہ، وہ 4-6 دن بعد چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ، اور وہ آئے ہیں ٹھٹا سے کہ جو افریقہ وہاں سے بہتر ہی ہے. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ناروے سے آیا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں کوالیفائیڈ، اور بائبل کا بھی حافظ ہوں، عالم ہوں اپنے دین کا، اور میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا. ایسے لاکھوں مشنریز ہیں عیسائیت میں، جو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ جنت چھوڑ کر جہنم میں آئے تھے مرنے کے لیے، اگر دنیاوی لحاظ سے آپ موازنہ کریں. یہاں تو وہ نماز پڑھانے مسجد میں جاتے ہیں ادھر ادھر کر کے لندن، اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کر دو، یہاں کی نیشنلٹی کیسے ملے گی. قرآن پہ اتنا غور نہیں رہ جاتا جتنا نیشنلٹی کے مسائل پہ دماغ تھکتا ہے. تو عیسائی مشنریز نے جو مثالیں قائم کی ہیں نا، اب رتفاؤ یہاں تھیں، ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں؟ ہماری پوری تاریخ میں ان جیسا کوئی ہے؟ اور وہ ایک عام عورت تھی، مطلب کوئی مشنری نہیں تھی. تو اب یہ نہیں، یہ سب اب ہمیں اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی زیادہ اچھے رہے. تو ہم سچی بات اگر کہیں تو ہم قومی زوال میں مبتلا ہیں. یعنی بات کو اگر ہم بہت لوکل بنا دیں کہ پاکستان میں اخلاقی بحران ہے، ہم کہیں گے ہے.
وہ کہیں گے کہ مذہبی طبقات میں صرف مذہبی طبقات میں ہے، اس پوری قوم میں ہے. ہر طبقہ، ہر نقطۂ نظر پر یقین دلانے والا شخص اخلاقی بحران میں مبتلا ہے. اب یہ ہر جو ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے، مطلب اس میں استثناء، کیونکہ اب لوگ زبان تو سمجھتے نہیں ہیں. 99% والا مسئلہ بن جائے گا آپ کا. ہاں، تو زبان نہ سمجھو گے تو دماغ بھی چڑیا جیسا رہ جائے گا اور احوال میں بھی نفاست نہیں رہے گی. سر ایک اس میں گزارش یہ تھی کہ جیسے آپ نے مثال دی، اگر اس کو ہم تھوڑا سا بدل کے ایک ملحد اور ایک مسلمان یا ایک اہل مذہب کو سامنے رکھیں اور لوگ یہ دیکھیں کہ ملحدین کے کاموں سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، یوٹیلیٹی زیادہ ہے، دنیا میں ترقی زیادہ ہے، تو مطلب یوٹیلیٹی سے آئیڈیا کی حقانیت کو پھر کیسے ہم سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ حقانیت مسئلہ نہیں ہے فی الحال. جی ہماری یہ بڑی کمزوری کہ ہم ایک دم حقانیت کو جمع کرتے ہیں نا، اور دماغ جو ہے وہ بالکل دنیا کی حقانیت تک محدود ہے، تو وہ پھر مذہقہ ہوتا ہے ہمارا. سب چیزوں کو ایک ترتیب سے دیکھنا چاہیے اور ایک کامن لاجک میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہیے. اب جیسے یہی مسئلہ ہے، مجھ سے کوئی کہے بھائی مذہبی طبقہ بہت اخلاقی بحران کا شکار دکھائی دیتا ہے، تو میں کہوں گا ہاں، اپنے سلف کے مقابلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہبی طبقہ اپنے سلف کے مقابلے میں، سلف بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے، سلف پاکستان میں تھے تو ان کے مقابلے میں کمزور ہے. تو لیکن یہ کہ اگر وہ کہے گا کہ اس کی وجہ مذہبی ہونا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہی وجہ وہ بھی تھے، سلف بھی مذہبی تھے، تو پھر میں کاؤنٹر آرگومنٹ اس سے کروں گا کہ تم لوگ خود کیا ہو. یعنی جو ملحد یا جو بھی نام لے لیں، مذہب بیزار یا مذہب مخالف، اعلانیہ مذہب مخالف لوگ، دلیل کے ساتھ یا دلیل کے بغیر، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، کیا ان میں اخلاقی پستی اور ذہنی پسماندگی کے مظاہر نظر نہیں آتے؟ میں دکھانے کو تیار ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ بھی پسماندہ ہے طبقہ. جیسے ہم مذہبی طبقے کو کہتے ہیں، تو جس طرح وہ مذہبی طبقہ کہہ رہے ہیں، ہم پوچھیں گے کہ تم جس معنی میں مذہبی طبقہ کہہ رہے ہو، ہم اسی معنی میں لبرل طبقہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ پسماندہ، اخلاقی طور پہ گراوٹ کے بدترین مریض اور اس مرض کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ. یعنی کہ مولوی کسی کو برہنہ کر دے، اس پر معترض، اور عورتوں کو برہنہ ہو جانے کا حق دلوانے کی کوشش کرنے والے ایکٹیوسٹ. آپ سمجھیں یہ تضاد ہے. تو ان میں بھی کوئی علم نہیں، کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں، یہ سوائے اس کے کہ یہ اس ملک کے وسائل کا زیادہ حصہ لوٹ رہے ہیں، اس ملک کے لیے کچھ کیے بغیر. تعلیمی نظام ہمارا اب ترین ہے، اب تر سے بھی اب تر. تو اس میں تعلیم میں پروفیسر تو 90% لبرلسٹ ہیں موجودہ کالج یونیورسٹیز میں، 90%. تو کیا تیر مار لیا انہوں نے؟ بھئی اکثر استاد اگر کام کے ہوتے تو نظام تعلیم خراب نہ ہوتا، لڑکے اتنے غبی نہ ہوتے. پھر ان کا لٹریچر کیا ہے؟ ان کا لٹریچر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے وہ دارالعلوم غوثیہ مہرویہ گولڈویہ سے لکھایا گیا. نہیں، آپ کتاب سامنے رکھ لیں، مطلب ذہنی سطح وہی ہے.
اس میں آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی پچھلے حصے میں کہ زبان بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آپ بات کہتے ہیں یا کوئی بھی طبقہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ زبان پر ہی آ کر رک جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے. یعنی کہ جیسے ایک مذہبی آدمی اپنے خاندان کے بارے میں غمزدہ ہو کے بات کرے نا، تو یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی زبان دانی بہت متاثر ہوئی ہے. مدارس میں زبان جاننے والے لوگ اب شاید نہ رہ گئے ہوں، یعنی اساتذہ میں بھی. تو وہ نہ عربی، ظاہر زبان دانی ایک ملکہ ہوتا ہے، وہ آپ کی مادری زبان سے ظاہر ہوتا ہے. تو اور کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں عربی زیادہ جانتا ہوں تو کچھ مشترک سوالات ہوتے ہیں، وہ عربی نہ جاننے والا لفظ شناس بھی بھانپ لے گا کہ یہ عربی جانتا ہے یا نہیں. واضح ہے نا کہ وہ بھئی الحمد میں الف لام ہے، یہ اب وہ اصطلاح وہ جانتا ہے کہ حاصر کا ہے، استغراق کا ہے، فلاں، یہ سب بے معنی لفظ بن گئے. اب حاصر استغراق وہ ہم پہ روب ڈالنے کے لیے خود نہیں محسوس کر سکتے. تو اب چلو یار حاصر ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا، تو وہ ایک سامنے ایک بات بتا دیں گے. اور استغراق ہے تو کیا ہے، اور پھر یار یہ اگر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو ان دونوں کو کیسے ہم الگ الگ کریں. آپ وہ لنگوسٹک گہرائیاں پیدا کرتے چلے جائیں جو ہر زبان میں ہوتی ہے ایک ہی طرح کی. تو آپ یہ ان کا سانس پھول جاتا ہے. اور یہ میرا تجربہ آج کے ہر عالم کے لیے، مطلب آج کا کوئی عالم جو میرے مشاہدے میں، اور میرے ظاہر بہت مراسم یہاں بھی ہر تاکید کا ہی ہے نا. ہاں کیا یہاں بھی ہر جو ہے تاکید کا ہی ہے. نہیں، یہاں ہر تاکید کا نہیں ہے، یہاں ہر تعمیم کا ہے. اب کر لو جو کرنا ہے. تعمیم کا مطلب بھی بتانا پڑے گا. ہاں اسی وجہ سے کا یہ عام خاص مطلق ہے، عام خاص من وجہ نہیں ہے. اب وہ سمجھیں گے نہیں. آپ دیکھیں نا وہ رٹے ہوئی باتیں آ کے کہے جا رہے ہیں کہ جن سے عالی، جن سے سافل اور فلاں، اور کلی طبعی اور کلی منطقی اور فلاں. میں کہا یار یہ سب تو ہم جا کے پڑھ لیں گے لغت میں، ان کا مطلب کیا ہے؟ بس وہی جو کتاب میں درس میں رٹا ہوا استاد صاحب نے خود ہی کتاب پڑھ کے سنایا ہے. تو اور سوال کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے. جیسا میرا ایک تو دفاعی مغرب پہ ایک دو سوال کرنا ہے، وہ اب بات میں کروں گا. لیکن یہ جو اخلاقی بحران پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جیسے کہا، یا جیسے نجم صاحب اور قبلہ رانا صاحب نے بھی، کہ مذہبی لوگوں کا، تو اس پہ آپ نے جو ایک توجیہ پیش کی نا، تو ایک مذہبی آدمی اور ایک ملحد یا ایک سیکولر اور لبرل جو کہ الہام اور وحی وغیرہ کو اپنے لیے رہنما نہیں مانتا، ان دونوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے نا. جیسے اب ایک شخص ہے جو ملحد ہے، تو وہ تو بابر بیش کوش عالم کیا وہ دوبارہ نیس والا اس پہ ہے. وہ غلطی سے یار کیا اب یہ بھی ہمارے لیے تو مولوی ہیں. اب عالم کا نمونہ دیکھ لیا نا، اور یہ فارغ التحصیل عالم ہے. ہمیں عربی آتی نہیں ہے بالکل، ان کو عربی میں دسترس ہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ زبوں حالی ہے بالکل زبان میں بھی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے کہ خدا ہے، سمیع بصیر ہے، ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے، پھر ایک پوری ابدی زندگی کا پورا آپ کو تصور اس بندے کا، اور وہ بندہ جو ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، تو اس حوالے سے تو اس کو تو بہت زیادہ باکردار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ایک تو ہونا چاہیے بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ دین کے غدار ہیں، اب اس سے زیادہ سخت لفظ کیا استعمال کریں.
جس پر مذہب کی اخلاقی تاثیر نہیں پیدا ہو رہی اس کا ایمان سچا نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم اپنی طرف سے تنقید کر رہے ہیں نا کہ جس کو نماز گناہ سے نہیں روکتی وہ نمازی نہیں ہے، جس کو اللہ کی یاد تنگ نہیں کرتی وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ جو اللہ سے سب پر غالب محبت محسوس نہیں کرتا وہ اللہ کو جاننے والا نہیں ہے۔ صحیح، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے صاحب، جیسے مذہبی لوگ جو اخلاقی زوال کا شکار ہے، تو اس کی شاید میں ایک دو چیزیں بتاتا ہوں، آپ میرے اصلاح فرمائیے گا یا آپ کہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہاں جیسے آپ میرے کہنے مان جائیں گے۔ مانے کیوں نہیں مانے جائے، سب یہ تو ایسے نہیں ہے۔ ایک تو یہ جیسے ہمارے ہاں شروع میں بھی جب یہ اس تخصص کا دور آیا، علم الکلام، تصوف، تزکیہ، فلانا، تو اس وقت جو سارا زور ہو گیا فقہ پہ، فقہ کی باریکیوں پہ، اور لمبی لمبی بحثیں، تو اس وقت جو تصوف اور صوفی اور فقہا میں ایک ٹسل یا ایک ٹکراؤ یہ بھی تھا نا کہ تم سارا جو ہے چھلکے پہ زور دے رہو، جو اخلاق، تزکیہ نفس، انسان کے اندرون۔ تو ایک تو یہ چیز، یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی جو مذہبی لوگوں میں اخلاقی، یعنی ہم نماز اور باقی ان چیزوں میں ناخن اتنا تک بھی آپ کا اگر وہ لگا ہوا ہے کلر تو بھائی ہوا نہیں، ہاتھ آپ نے ایسے باندھ دیا، پوری بحث ہیں، لیکن اس کے مقابلے پہ اخلاق پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ اچھا اردو میں جیسا میں نے تجربہ کیا، ڈھونڈا، حفظ الرحمن سہرواردی صاحب کی کتاب فلسفہ اخلاق، اور آپ کی جو ترک رذائل، اس کے علاوہ ابھی بیرسٹر صاحب کی ایک کتاب آئی ہے، ورنہ اردو میں سے ہے ہی نہیں، کام ہی نہیں کیا لوگوں نے۔ اور ممبر اور محراب سے آپ نے خود، آپ کا تجربہ، میرا تو کافی عرصے سے تجربہ نہیں رہا، وہاں سے فقہی باریکیوں پر یہ جو فقہی شناخت کے مسائل ہے اس پہ بہت زور ہے، لیکن اخلاق پہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ وجوہات نہیں ہے؟ اور ایک اور چیز، آپ کے ہاں پورا ایک پروجیکٹ ہے مذہب کے ہاں کہ آپ نے گناہ کیا تو حج کر لو، دھل کے آ جاؤ گے، اس سے کم پیسے ہے تو عمرہ کر لو، اس سے کم ہے تو چلو زیارت پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اچھا اس سے بھی کم ہے تو زیارت کو آپ کم کر کے کہہ رہے نہیں چلے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو نشانہ بنا، یہ زیارت کو عمرے سے کم کہہ رہے ہیں، سب لوگ نوٹ کر لیں متعلقہ۔ تو ایک تو یہ پھر کہ نماز پڑھ لو آپ کی بخشش ہے، استغفار کر لو، تو یہ بھی ایک وجہ نہیں ہو سکتی کہ مذہبی آدمی جیسے غلط پہ یا اخلاقی بحران پہ جب جاتا ہے تو اس کو یہ تسلی ہوتی ہے یار یہ بیچ بچنے کے راستے بھی موجود ہے۔ یہ دو تین چیزیں ذرا ایک اور کر لیں سوال، ایک اور کروں گا۔ سوال تو کوئی بھی نہیں، اس میں تبصرہ ہے ان کا، نہیں تبصرہ نہیں، میں جاوید صاحب سے ہاں یہ چاہ رہا ہوں یہ کہ کیا بہت یہ بات صحیح اس طرح کہہ سے رہے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو تعلیم کے نام سے بھی غلط رخ سے پکڑا گیا ہے، جی فقہ پہ ایسا زور کہ اس میں اصلی احکام پر غیر محدود اضافہ کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے، یہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ قیاس جو ہے وہ نس کا کہ ہم پلہ اور نس جیسی ہی اتھارٹی اختیار کر جاتا ہے، مطلب اپنے اطلاق میں وہ نس کی طرح ہوتا ہے جو قیاس فقہی کا نتیجہ ہے۔ تو فقہ رفتہ رفتہ شریعت سے بہت زیادہ مفصل ہونے کی وجہ سے شریعت پر غالب آ جاتی ہے اپنے دائرۂ عمل میں، اور فقہ سے بے برکتی ہم نے مشاہدہ کی ہے کہ اچھے اچھے عالم اپنی سند فقہ کی کسی کتاب پر ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی یہ بتانے فتوے میں یہ لکھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے کہ قرآن میں اس کی اصل یہ ہے، یہ رواج تقریباً مفقود ہے۔ تو یہ نہیں، آپ اگر شامی کی سند پہ مجھے نماز سکھائیں گے تو میں نہیں مانتا اسے، نماز کی سند ماں سے آنی، اور وہ موجود ہوتی، یہ تھوڑی کہ شامی وغیرہ یہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ موجود ہوتی جہاں سے تمہارے امام نے لیا ہے۔
اپنے امام پر اعتبار بحال رکھو وہاں کی نشاندہی کرتے ہوئے، یہ کر لو چلو. لیکن حنفی ہے تو زیادہ ایک کسی بڑی کتاب پر رک جاتا ہے، یہ ظاہر ہے. اور اس سے پھر عوام میں ذوق مختلف ہو جاتا ہے نا. یا تو آپ کہیں کہ آپ کی تحقیقات بین العلماء ہیں، یعنی حنفیوں کا کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے قیاسات اور وہ پیش کیے جا رہے ہیں، وہ شامی، وہ کنز، وہ قدوری اس طرح کے سند لا رہا ہے، تو اس کا جواز ہے کیونکہ یہ آپس میں بحث ہو رہی ہے ان کی. لیکن آپ اگر عوام میں یہ داخل کر دیں گے نا کہ وہاں تک ثابت ہو جانا کافی ہے اس حکم کو دینی وزن اور اہمیت دینے کے لیے، یہ بہت بڑی کرپشن ہے. سر ہوتا تو ایسے ہی ہے، جو نماز کے مسائل مساجد میں بیان کیے جاتے ہیں وہ جیسے کسی ایک فقہ سے ہی بیان کیے جاتے ہیں اور سننے والے بھی اس کو کافی شافی سمجھتے ہیں. ہاں تو وہ نہیں، مطلب نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں فقہ میں غلط نہیں ہے، لیکن آپ ذوق بگاڑ رہے ہیں. آپ ذوق پیدا کریں کہ صحیح. دیکھو امام ابو حنیفہ کی بصیرت دیکھو کہ انہوں نے وہاں سے یہ نکالا، نص پیش کریں، یعنی جس نص پر انہوں نے کام کیا ہے اس نص کے حوالے کو بھی اتنا ہی مشہور کریں صحیح 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 جتنا کہ خود ان کا فتویٰ ہے. صحیح. یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. اور دوسرے یہ کہ جیسے امام غزالی نے جو چھوڑا مدرسہ، وہ تو نوجوانی میں نظامیہ کے پرنسپل تھے، ریکٹر تھے، تو وہ چھوڑ گئے. انہوں کا یہ تربیت وغیرہ کچھ ہوتی نہیں ہے، اور انہوں نے تجویز کیا تھا کہ تربیت کو 90% دیا جائے اور تعلیم کو 10%. یہ امام غزالی کا نصاب تھا. اور جو اخلاقی بہتری میں نہ ہو اسے تمام سوالوں کا جواب صحیح دینے کے باوجود اگلی کلاس میں داخلہ نہ دیا گیا، یہ امام غزالی کا تھا. اور یہی میتھڈ ہے، کیونکہ بھائی ایک بات جو ہے نا، دین جس طرح علوم ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے. اس بات نے مذہبی طبقے کی تباہی میں بہت حصہ لیا ہے. دین نام ہے، احکام کو فقہی بصیرت کے ساتھ لائق یقین یا مخالف کے لیے ضروری قرار دے دو، بس کافی ہو گیا. لیکن جتنے علوم عالیہ داخل ہوئے نا، علوم عالیہ سمجھتے ہیں آپ؟ ہائر نالج جس کو ہم کہیں گے. نہیں، الف مد والا. اچھا، وہ عالیہ یعنی انسٹرومنٹل نالج، جو صرف آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہو، صرف انسٹرومنٹ کیا ہے، مطلب جو ذرائع ہیں، جو انسانی علوم ہیں. تو علوم عالیہ علوم قرآن پہ غالب آ گئے. علوم عالیہ بہت زیادہ چلن ہو گیا. تو دین ان معنی میں علم نہیں ہے، کیونکہ علم میں امکان خطا اور نقص یقینی لازم ہے. تو اب آپ نے سب علم بناتے جا رہے ہیں، اور پھر اب آدمی، پھر علماء اپج دکھانے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے یہ نئی بات نکالی. اور پھر تفردات ایک باب ہوتا ہے، وہ فخر کی جگہ بن جاتا ہے، دیکھو یہ نکتہ میں نے نکال لیا، یعنی جاہلوں کے لیے ایک نیا حکم پیدا کر کے دکھا دیا. یہ سب نہیں، یہ دین کے ساتھ ذوق نہیں پیدا ہونے دیتا. یعنی دین نام ہے اخلاقی تمانیت کے ساتھ رہتے ہوئے ساری زندگی گزارنا، یعنی کہ خلش کے بغیر رہنا. دل میں نفس میں کانٹا چبھ جائے تو فوراً اس کا علاج کرنا، خلش نہ ہو، باطن میں خلش کوئی نہ ہو. جدید مذہبی تعلیم
دلوں کو سن کر رہی ہے کانٹوں کی طرف سے. کانٹے لگتے جا رہے ہیں، ان کے دل تو سن ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں نے تو حفظ کر لیا ہے، مجھے سارے طریقے آتے ہیں قرات کے. تو ایک عجیب و غریب ایک آرٹیفیشل سا طبقہ بن گیا ہے جس نے دین کو وجودی بنانے سے انکار کیا ہوا ہے، جس نے دین کو دماغی اور ظاہری بنانے پر اکتفا کر لی ہے. یہ دین کا کوئی موضوع نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں. یہ دین کا کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے سر ننگا ہے یا ڈھکا ہوا ہے. دین کا علم کے انکار کا یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تمہیں عربی نہیں آتی ہے. عربی نہ جاننے کے باوجود آدمی قرآن کا بڑا عارف ہو سکتا ہے عربی کو جان کر قرآن پڑھنے والے کے مقابلے میں. یہ سب نہ کرو. اور پھر ایک تم نے طبقہ ایسا ایجاد کر دیا ہے جو دنیا پہ بوجھ بن رہا ہے. یعنی ہر نیا مولانا آ کے بوجھ بن رہا ہے دنیا پر. وہ دنیا کو کچھ دینے کی بجائے دنیا کو دنیا سے بہت بڑی چیز یعنی دین دے رہا ہے. اب بتاؤ وہ دنیا سے بڑی چیز دین دے رہا ہے لیکن وہ بڑی چیز لینے والوں سے مدد کا طالب رہتا ہے. اور وہ بڑی چیز مجھے دے رہے ہو تو مجھے تمہارے سامنے مؤدب ہونا چاہیے نا. میری تو ہمت تو ائمہ مساجد کو ان کا مرتبہ ملا ہے جو ائمہ مساجد کا حق ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ ائمہ مساجد بننے کے لائق ہی نہیں، ان کی اپنی نماز ٹھیک نہیں ہے. یہ سب اگر مذہبی طبقے نے خود کو سفاکی سے نہ جانچا تو ان کو مطلب خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں بھی اور خاص طور پہ آخرت. جیسا یہ دوسری والی بات بھی بتائیں نا، یہ جو توبہ استغفار کا ایک جو ہمارا تصور بن گیا. اب جیسے کئی میں جانتا ہوں جو عہدوں پہ رہ کے بہت رشوت، سپاہی تو بیچارے 50-100 چائے کا لے لیتے، وہ بڑی رشوتیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے داڑھی بھی رکھ لی حج پہ، اور اس کے دل میں کوئی خلش نہیں ہے کہ میں نے تو یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ حقوق العباد کی تو معافی میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ہے نا. دیکھیں جیسے قرآن اور حدیث سے جیسی ذوق پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ تعلق کے بگاڑ میں سب سے بڑا کردار حب دنیا کا ہے. صحیح. حب دنیا کو جیسے شرک جیسی حساسیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو اگر جیسے ایک ہی بات کہہ دینی ہو تو وہ یہی ہے کہ مذہبی تعلیم و تعلم یا تربیت وغیرہ کے اداروں سے وابستہ لوگوں کے انحطاط کا بڑا سبب ہے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کا آ جانا. اب یہ کہ دنیا کی محبت خود ایک کلیشے بن گئی ہے کیونکہ یہ لوگ زور لگا کے کہتے ہی نہیں ہیں دنیا کی محبت بری ہے. یعنی خطیب جو ہے وہ رلا دیتا ہے، ہنسا دیتا ہے. اب اتنی تاثیر وہ رکھتا ہے نا اپنے سامعین پہ. تو میں نے تو کسی خطیب کو دنیا کی محبت کے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی چیک بکیں پھاڑ دیں اور سب کر دیں. یہ سب دیکھا ہے کہ اپنی چیک بک پورا بلینک چیک ذاکر اور وائز کو دے دے. لیکن یہ کہ زاہد اور وائز بھی کہے کہ کوئی نہیں لے جاؤ میں درویش ہوں اللہ کا. یا چلو حضرت علی کے ہی درویش صحیح وہ بن کے دکھاؤ. اب وہ نصیر ترابی کے گھر میں حضرت علی کا ایک مجلس ہو رہی تھی 13ویں رجب کو. تو وہاں بڑے بڑے سیٹ اور کمشنر اور آئی جی جو آئے رشید ترابی صاحب کی وجہ سے، تو یہ ریسیو کر رہے تھے. تو ان کے بھائی تھے فاطمی صاحب، وہ صحافی تھے.
پورا نام کیا تھا؟ حسن عسکری فاطمی. ہاں، حسن عسکری فاطمی صحافی تھے. وہ اپنے وہ ہونڈا 50 ٹوٹی پھوٹی اور وہ خستہ حال وہ پہنچے کہ بھئی مولا کی مجلس ہے. تو نصیحت راگوں کا یہ حلیہ ہے آنے کا، یہاں پہ بے عزتی کروا دو گے. تو وہ بہت فقر باز تھے. ہوگا جن کی یاد میں مجلس ہو رہی ہے یہ ان سے اچھا حلیہ ہے. اب آپ دیکھیں زہد پہ جمعے کے خطبات میں کوئی بات نہیں ہوتی. زہد اب علماء کے درمیان کوئی موضوع نہیں رہ گیا. تو یہ میں دوسروں کی بات کی تائید نہیں کر رہا. اب یہ جو باتیں ہیں یہ گھر کے ایک فکر مند فرد کی باتیں ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے گھر کو اب اور نہ گراؤ. جاوید صاحب، شگری صاحب نے ایک جو بات کی تھی تو اس پہ بھی آپ نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی کہ جو لوگ جیسے کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے تو کیا مذہب پر یقین نہ رکھنے سے اخلاقی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ان کی دنیا کے حوالے سے؟ ابھی تو دیکھیں یہ جو آج ہم نے ایک چیز احتیاطاً یا نہیں اٹھائی کیونکہ بات بہت پھیل جاتی، وہ یہ کہ مسلمہ تصور اخلاق وہ مذہبی کو بھی ماننے ہیں، غیر مذہبی کو بھی ماننے ہیں. ہم ایک نشست ایسا کریں کہ وہ مورل آرڈر جو نیچرل ہے اور آفاقی ہے اسے محدود کر لیں، اس فہرست کو اس کے مطابق رکھیں، کیونکہ دین بعد میں ہے، اخلاق پہلے ہے. یعنی آدمی مسلمان ہونے سے پہلے بھی بد اخلاق اور خوش اخلاق ہوتا ہے. تو اخلاقی تقسیم مذہبی تقسیم سے پہلے کی ہے. تو اب اس میں جو ہے اچھے برے کی تعریف اور اخلاق کے دیگر فضائل اور رذائل کا ٹکراؤ، اس وقت ہم جب دیکھیں گے نا تو لبرلز وغیرہ یا مذہب دشمنوں کی حالت جانوروں سے بدتر ہے. ہمارے مولوی صاحب یہ مطلب ہیں تو ایک رمق ہے غیرت کی، ایک ہے مطلب یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں. لیکن اس کے لیے بات جذبات سے نہیں کرنی چاہیے. یہ جو موضوع میں تجویز کر رہا ہوں یہ جیسے بہت ایکڈیمک انداز سے ہم ظاہر کریں گے کہ بھئی تم اس کو مانتے ہو، تو ظاہر جس کو دونوں مانتے ہیں یا سب انسانیت مانتی ہے اس کو ہم اپنے اوپر بھی معیار کی طرح نافذ کریں گے. ایک بات ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اخلاق پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے. مذہب اخلاق مذہب کی قبولیت کے وسائل اور تعلق مع اللہ کے آداب کو نبھانے کی پیشگی صلاحیتوں کے طور پہ دیے گئے ہیں. وہ نہیں ہوں گے تو مذہب ماننا یا نہ ماننا کوئی معنی ہی نہیں. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ کہا ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ، تکمیل کے لیے. مطلب پہلے اخلاق ہے لیکن اس کو مزید بھئی فطرت پہلے ہے نا، فطرت اخلاق کا کی اصل ہے کہ اللہ نے تمہیں اس فطرت پہ پیدا کیا، تو وہ تو ظاہر میرے وجود سے بھی پہلے ہے، وہ مذہب کے آنے سے پہلے ہے، نبیوں کے آنے سے پہلے ہے، وہ دنیا میں اترنے سے پہلے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ نے تمہیں ایک چیز بہت قیمتی دے رکھی تھی، تو تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ دین اسی کی حفاظت اور اس میں ترقی دلانے کے لیے اترا ہے. یعنی ایک پہلو سے یہ ہے دین. تو دین کا کوئی وہ ہوگا نا، اس کا مخاطب اس سے پہلے ہوگا نا. تو میرا نفس جو دین کا مخاطب ہے اس کا فجور و تقوی پہلے کا ہے.
تو دین جو ہے وہ اسے متوازن کرنے کے لیے آیا تاکہ میں اس میں فیصلے کی غلطی نہ کروں، شیطان سے دھوکہ نہ کھاؤں۔ یہ سب تو کرنا ہی، آپ اچھے آدمی اگر نہیں ہیں نا تو آپ اچھے مسلمان تو سمجھنا اپنے آپ کو یہ بلا وجہ کی ضد ہے۔ اچھا آدمی ہونا اس دنیا میں سب قابل قدر ہونا چاہیے۔ وہ مومن کافر وغیرہ جو ہیں وہ سب اوپر اپنے اپنی سزا جزا دیکھیں گے۔ ہماری معاشرت، ریاست کی بات نہیں کر رہا جہاں پاور میں ہے، ہماری معاشرت اچھے آدمی کی قدردانی سے مشروط ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ورنہ معاشرت میں جنگ لگ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جیسے کہ آپ نے فرمایا نا اخلاق کے حوالے سے آپ سے گفتگو سنیں گے۔